نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، پچھلے اسلامک ہسٹری کے ولاگ میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ میں مسلمانوں نے نجاشی بادشاہ کے ہاں پناہ لی اور اس نے ان کو ویلکم کیا۔ اس سلسلے میں حضرت جعفر بن ابو طالب کی سپیچ ڈیٹیل سے جو پرانی آیات تھیں وہ ہم نے بیان کی تھی۔ اس کے بعد معاشرتی مقاطع، حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ کی رالت اور سفر طائف جس میں آپ کے ساتھ مزاحمت کیے گئے۔ نیکسٹ ہجرت مدینہ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مدینہ منورہ کا اصلی اور قدیم نام یثرب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو ان کی نسبت سے یہ مدینۃ النبی، یعنی یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک نبی کا ایک شہر میں آنا، ایک نبی کا ورود ہونا ایک شہر میں، ایک علاقے میں، یعنی عرب میں ان کا ورود ہوا۔ عرب کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، اور پھر یہ مدینہ اہل مدینہ کے لیے انتہائی بڑا اعزاز تھا کہ اس میں ان کا ورود ہوا، یعنی وہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو اسے یثرب کو ہجرت کے بعد مدینۃ النبی یہ کہلانے لگا، اور کثرت استعمال سے پھر مدینہ رہ گیا۔ یہ شہر عرب کے قدیم شہروں میں سے تھا۔ مدت سے جہاں یہودی بھی آ کر آباد ہو گئے تھے، ان کے 2 قبیلے تھے، اور یثرب کا نوائی علاقہ ان کے زیر اقتدار تھا۔ اس شہر کی آبادی کا دوسرا عنصر کیتانی نسل کے عرب تھے جو یمن سے ترک وطن کر کے یہاں آ گئے تھے۔ ان کے 2 قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور یہ جو تھے یہ تباہ حال تھے، ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں رہتے تھے، اور یہود جو تھے ان کی مالی حالت اور ان کی مذہبی حالت، وہ دونوں میں فوقیت حاصل تھی۔ یعنی یہ جو قبائل تھے یہ یہود کے نسل در نسل قرضدار ہوتے تھے، یہ ان سے رقوم لے کر ہتھیار خریدتے تھے، اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، اور پھر نسل در نسل وہ سودی کاروبار ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح اوس اور خزرج اکثر مقروض رہتے تھے، یہ جو عرب کے 2 قبیلے تھے۔ اس اقتصادی دباؤ کے علاوہ یہودیوں کا ان پر مذہبی غلبہ بھی تھا، کیونکہ یہودی نبیوں کے ماننے والے تھے، اور ان کے پاس تورات جو تھی وہ مقدس کتاب موجود تھی۔ مدینہ میں اشاعت اسلام۔ اوس اور خزرج اگرچہ جاہل اور بت پرست تھے، لیکن یہود سے تعلقات کی وجہ سے وہ صحائف آسمانی سے ناشنا نہیں تھے۔ ان کو پتہ تھا، یہودی کہتے تھے کہ یہ صحیفے ہیں، یہ ہماری مقدس کتابیں، یہ ہمارے پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ قریب ایک پیغمبر آنے والا ہے، چنانچہ اس امر سے مدینہ کے عرب قبائل واقف تھے، صرف اس بات کو جانتے تھے کہ جس طرح یہودی کہتے ہیں نبی کا ظہور ہونے والا ہے، یہ بات ان کو معلوم تھی۔ حج کے موقع پر ملک کے ہر حصے سے قبائل مدینہ منورہ آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف قبائل کو دعوت اسلام دیتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال اسی موقع پر مقام حقبہ کے قریب، یہ مقام حقبہ آپ یاد رکھیں، یہ بڑی عام جگہ تھی، مقام حقبہ کے قریب آپ کی ملاقات خزرج قبیلے کے چند اشخاص سے ہوئی۔ یہ پہلی بات ہے جسے آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں گے کہ مقام حقبہ کے قریب بنو خزرج یا خزرج قبیلہ کے چند اشخاص سے آپ نے ان کے سامنے قرآنی آیات تلاوت فرمائیں۔ انہیں سن کر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کی نشاندہی یہود کیا کرتے تھے، دیکھو وہ ہم سے پہل نہ کر لیں۔ چنانچہ سب نے ان چند اشخاص، یہ 6 ان کا ذکر آیا ہے تاریخ کی کتابوں میں، ان کی تعداد 6 تھی، چنانچہ سب نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ کے افق پر اسلام کی یہ پہلی کرن تھی۔ ان لوگوں نے واپس جا کر اسلام کا چرچا کیا، واپس جا کر مدینہ جا کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال 12 آدمی اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بیعت کی درخواست کی۔ تاریخ اسلام میں سے بیعت حقبہ اولا، کہ حقبہ کے مقام پر اول بیعت حقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی خواہش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو رضی اللہ کو محلم بنا کر ان کے ساتھ روانہ کیا، تاکہ ایک طرف 9 مسلموں کی صحیح دینی تربیت ہو سکے اور دوسری طرف سارے اہل مدینہ کو پیغام الہی سے روشناس کیا جا سکے۔ حضرت مصعب کی
صحیح فہم سے مسلسل کوشش سے اسلام گھر گھر پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ سارا قبیلہ اسلام کی صف میں شامل ہو گیا۔ پہلے بنو خزرج کے لوگ آئے اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ساتھ بھیجیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ کو ساتھ بھیجا۔ اب دوسرا جو قبیلہ تھا، قبیلہ اوس، اس کے سردار سعد بن معاذ نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح ان کے اسلام قبول کرنے سے سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلے سال یہ دیکھیں 6 آدمی 12 آدمی، اور اگلے سال 72 آدمی حقبہ کے مقام پر آپ کی خدمت میں حاضر اور بیعت کی درخواست کی۔ اسے تاریخ میں بیعت حقبہ ثانیہ، دی سیکنڈ پلیج آف حقبہ، اول جو ہے اس کو فرسٹ پلیج آف حقبہ، بیعت حقبہ اولا، اور اس کو بیعت حقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اہل ایمان نہیں لائے تھے بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ان نے لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں مہذب اور معزز اور محترم ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ ہم نے ان کی مدافعت کی۔ یہ ایک خاندان کی بات تھی، یہ ایک قبیلے کی بات تھی۔ یہ ابھی وہ مسلم نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کا آدمی محترم ہے، معزز ہے، اس لیے ہم نے ان کی مدافعت کی۔ اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ بھی سے جواب دے دو۔ یہ ایک سمپل بات تھی۔ برہا رضی اللہ نے جواب دیا، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں، یعنی وی آر دی سنز آف سورڈز، انگلش میں اس کو لکھتے ہیں کہ دی برا سیٹ ریپلائڈ ٹو عباس دیٹ وی آر سنز آف سورڈز، وی ول پروٹیکٹ محمد۔ اس پر ابو الحسیم نامی ایک شخص بول اٹھا، یا رسول اللہ، ہمارے اور یہود کے درمیان معاہدے ہیں جو اس بیعت کے بعد ٹوٹ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلبہ اسلام کے بعد آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر مکہ محاصبہ واپس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو کہ ساکنان مدینہ کے لیے، ساکنان یثرب کے لیے پیغمبر کہہ رہا تھا کہ تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ ایک موقع پر یہ کہا، ایک موقع پر آپ سے اسے آپ یاد رکھیں، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب طائف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی فتوحات ہوئی تو اس موقع پر بھی آپ نے کیسا کلمہ کہا تھا، وہ بڑا زوردار کلمہ تھا۔ تو یہ ایک پیغمبر کی بات تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بیعت کے دوران سعد بن زرارہ نے کہا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ یہ بیعت عرب و حجم اور جن و انس کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ یعنی سعد بن زرارہ آپ کے ساتھ تھے مکہ سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بیعت تو ایک عالم کے خلاف، یعنی عالم جنات جس میں ہیں اور ساری انسانیت شامل ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہاں ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں، ہم اس اعلان جنگ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بیعت کو پلیج آف وار بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ پر بیعت۔ فرسٹ کو کہا جاتا ہے بیعت حقبہ اولا، پلیج آف وومن، کیونکہ اس میں کوئی جنگ کا تذکرہ نہیں تھا، کوئی وار کا تذکرہ نہیں تھا، کوئی مقابلے کا تذکرہ نہیں تھا، اور اسے پلیج آف وار کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ پلیج آف حقبہ اور بیعت حقبہ ثانیہ، دی پلیج آف وار، کیونکہ اس میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم محمد کے حق میں ہر شکل میں لڑیں گے۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے، جن میں سے 9 خزرج اور 3 اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ انہی کے قبائل سے 12 نقیب، یعنی 3 جو تھے وہ قبیلہ اوس سے اور 9 قبیلہ خزرج سے مقرر کی۔ ہجرت کی وجوہات کیا تھی؟ اہل مکہ کی درمی تھی اور 11-12 سال گزرنے کے باوجود بھی چند خاندانوں کے علاوہ، چند لوگوں کے علاوہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یعنی یہ سست روی کا شکار تھا۔ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعامل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ آلریڈی آپ کو جو پیغمبری ملی تھی وہ 40 سال کی ایج میں تھی، تو یعنی اب ان کی عمر 51-52 سال ہو چکی تھی، تو وہ اس سلسلے میں پرسکون نہیں تھے اور کسی ایسے
مقام کی تلاش میں تھے جہاں پر اسلام جلدی سے پھیل سکے۔ مسلمانوں پر مظالم۔ مکہ میں مسلمانوں پر انتہائی مظالم ڈھائے جاتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے حبشہ بھی ہجرت کی، لیکن وہاں سے بھی وہ واپس ہیلے پانے کیے اور واپس آ گئے۔ جب ان کو کہا گیا کہ افواہ پھیلائی گئی کہ تمام اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا، واپس آ گئے، پھر ان کی مظالم پھر شروع ہو گئی۔ اہل مدینہ کا اسلام۔ اگرچہ اہل مکہ اپنے کفر پر مصر تھے، مگر آفتاب اسلام نے آن کی آن میں مدینہ کے افق کو منور کر دیا تھا۔ مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ میں خطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی اور اوس و خزرج نے جوک در جوک اسلام قبول کر لیا۔ بیعت حقبہ کے موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاں آنے کی التجا پیش کی اور وعدہ کیا گیا کہ ہر حالت میں رسول خدا کا ساتھ دیں گے، خواہ عرب و عجم بھی ان کے خلاف سفارا کیوں نہ ہو جائیں۔ ایسے مخلصین کی حمایت میں اشاعت اسلام کے امکانات زیادہ تھے۔ مدینہ کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، اس لیے وہاں آزادی کے ساتھ مذہبی فرائض کی ادائیگی کی جا سکتی تھی۔ اہل حبشہ کی مثال۔ اس سے پہلے مسلمان ترک وطن کر کے حبشہ جا چکے تھے، وہاں کا بادشاہ بڑا کائنڈ تھا، اس طرح مدینہ کے لوگ بھی کائنڈ تھے، تو یہ ایک بڑی اچھی مثال ان کے سامنے موجود تھے۔ حکم الہی۔ مکہ معظمہ کے اطراف میں متعدد مقتدر اشخاص ایمان لا چکے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی خدمات پیش کی۔ قبیلہ دوست کے سردار طفیل بن حمر رضی اللہ اسلام لا چکے تھے، ان کا قلعہ نہایت مضبوط تھا۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہی کے ہاں قیام پذیر ہوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور حکم الہی کے منتظر رہے۔ اب جب کہ آ چکا تو آپ نے حکم الہی کی مدینہ کی طرف جانے کی ٹھان لی۔ قتل کی سازش۔ ابو طالب کی زندگی میں ابو جہل کو اور اس کے دوستوں کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل منصوبہ بنائے قتل کا، لیکن ان کی وفات ہو چکی تھی اور ابو طالب کو کہا جاتا ہے، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ہی واز اے پلر آف ڈیفینس فار دی پرسنالٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مضبوط ڈیفینس کا پلر تھے ان کے لیے۔ تو اب یہ انہوں نے سازش کر کے دار الندوہ میں ان کی جو بیٹھنے کی جگہ تھی اس میں سازش کر کے یہ تجویز پیش کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان چن لیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور پھر تمام قبائل چونکہ اس میں شامل ہوں گے، اس لیے بنو ہاشم ان کا اکیلا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس سازش کے پتہ لگنے کے فوراً بعد آپ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جس طرح بھی پاسبل ہو مدینہ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ کو انہوں نے ڈیوٹی بدیت کی، یعنی آپ میری جگہ لیٹ جائیں، اور خود ابو بکر رضی اللہ کے ہمراہ آپ بھی ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، جس کو ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ تھینکس الاٹ۔ یہ آج کا پہلا ولاگ، یہ آج کا ولاگ تھا، اسے آپ کوشش کریں کہ سنیں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔